تھے، وہ ذکر کر رہے تھے، علماء سے مصافحہ کر رہے تھے، نعتوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے تھے. اچھا تو وہ بندے جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. ذرا پیار سے کہہ رہے سبحان اللہ. میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ ساری زندگی گزاری، 60 سال گزر گئے، کبھی عصر رہ گئی، کبھی عشاء قضا ہو گئی، کبھی عشاء قضا ہو گئی. مولا تلاوت کرنے کا کبھی وقت ملا، کبھی نہ ملا. مولا آج تیرے پیارے بندے حضرت فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ التجا کر رہے ہیں، یہ التماس کر رہے ہیں، مولا تیرے پیارے کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ فرمائے گا بس اتنی سی بات ہے. اے فرشتوں تم گوار ہو، میں نے ان سب کے گناہ معاف فرما. سب کے گناہ معاف فرما. یعنی ایک محفل کے صدقے. فرمایا اچھا، فرمایا مولا اس محفل میں کچھ لوگ اس نیت سے آئے نہیں تھے، لیکن صاحبزادہ سرور صاحب نے باہر جو اسپیکر ہے اہتمام کیا، جلسے کے اشتہارات لگے ہوئے. یا اللہ یہ بندے کچھ جو ہے نا یہ اس نیت سے آئے نہیں تھے کہ حضرت خواجہ فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں جائیں گے یا اللہ کا ذکر کریں گے. مولا یہ تو ویسے دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ پاک فرمائے گا فرشتے گواہ رہو، میں نے ان کے گناہ کو بھی معاف فرما، میں نے ان کے گناہ کو بھی معاف فرما دیا. ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی یتیم کے سر رکھنے پہ گناہ معاف ہوتے ہیں. نہیں، وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ جب بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، جب ذکر اللہ کی ذات سے خاص ذکر ہو. اے نہیں بیٹھے ہوئے یا اللہ صاحبزادہ صاحب کہہ رہے محفل ختم کر سن لنگر کھاسنے کا حج آسا. اے محفل اے نیت نہ ہو، اور اکثر آسانی سنیا نہیں محفل میں کس طرح ہی. اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو اللہ استقامت عطا فرمائے. یار جتھے آسان 4 گھنٹے پروگرام سننے میں اللہ نے فضل و کرم نہ اتھا ایک اثر کی نماز پڑھنی پہ جائے وہ آسان پریشان ہے. اور کیتا کتیا جتنا بھی ہے وہ قبول تو ہو جا سکتا، لیکن ایک افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب تو افضل ذکر جڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن ایک تساں پر فرض نہیں. اگر تساں چلے گئے ہو تو خیر ہے، لیکن اگر اصلی نماز جان بوجھ کے تساں چھوڑی نا، یہ اتنا کچھ ہونے نے باوجود، یہ جھولیاں نیکیاں نال پڑھنے نے باوجود جنت نے دروازے نے سامنے کھڑا کر دیتا جیسی کہ حافظ جی اے پیر صاحب اے ذرا خیال کرو نا تساں اصلی نماز چھوڑی سی نا. یا اللہ چھٹ گئی ہے، چھوڑی نہیں سی، ارادہ نہیں، ارادے نال کرو پھر تک اللہ معاف کرے، میں نے کوئی ٹکانا ہی نہیں. لیکن اگر سستی کا غفلت میں چھوڑا پھر ماحول ہو رہا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑے تو مجرم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا مجرم ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ جو تیرے بندے ہیں یہ اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ ذکر سنیں، یہ تو اس نیت سے آئے تھے کسی کا بھائی آیا ہوا ہے، کسی کا بابا آیا ہوا ہے، کسی کا دوست آیا ہوا ہے، کسی کا احباب آیا ہوا ہے. یا اللہ یہ تو اسے دیکھنے آئے تھے. فرمایا نا نا فرشتوں ہرگز نہیں، یہ میرے پیاروں کی نسبت سے اس محفل میں آئے، اس محفل کے صدقے میں نے ان سب کے گناہ معاف فرمائے. میاں سمجھے میں بیٹھا اپنے عملہ والوں تے کچھ نہیں
تیری رحمت والے تے پلے 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 کلے یار وہ حوالے رب دے تے میلے چار بنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا کے ورسلی ورسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم جناب محترم الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ہم حضرت خواجہ خواجگان حضرت قبلہ عالم فضل الہی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے سالانہ اس مبارک موقع پر جمع ہے ان کا ذکر خیر اور قرآن و سنت میں اولیاء کی شان میں ہمارے اس موقع پر موضوع ہوا کرتے ہیں۔ میرے آپ کے سامنے حضرت علامہ صاحب نے بے شمار احادیث کا بیان کر دی ہے، ایک کو میں بھی بیان کرتا ہوں، پھر اس موضوع کے اوپر آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین وہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے روز کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر نبی اور رسول بھی رش کرے گا، رسول سے نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، نبیوں سے کوئی پلان نہ کسی کا مقام ہے نہ کسی کا بن سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر نبی اور رسول بھی رش کرے گا۔ صحابہ بڑے شش پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نور کے ٹیلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ نور کے ٹیلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، چہرے ان کے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور جہاں وہ بیٹھے ہوں گے وہ نور ہی نور ہوگا۔ تو اس لیے نبی بھی جہاں ہوں گے وہاں بھی نور ہوگا، رسول جہاں ہوں گے وہاں بھی نور ہوگا، لیکن وہ پوچھیں گے بھائی تعالیٰ ہمیں تو نبوت کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے، رسول کہیں گے بھائی تعالیٰ ہمیں تو رسالت کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے کہ نور کے ٹیلوں کے اوپر بیٹھے، یہ لوگ تو نبی نہیں ہے، یہ رسول تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں پہ سننے والی بات، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ان کو اے میرے نبیوں اے میرے رسولوں یہ وہ لوگ ہیں یہ کبھی کسی کو زندگی میں کچھ لوگ ملے بھی نہیں تھے، کوئی شرق میں رہتا تھا کوئی غرب میں رہتا تھا، لیکن ان کی آپس میں محبت میری ذات کی خاطر ہوتا تھی، وہ ایک وہ چاہتے تھے مگر میری ذات کی خاطر رہتے وہ سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی بغداد کے اندر تھے، مگر فضل الہی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ رہتے تو وہ چھجا شریف میں تھے، محبت ان کی آپس میں بہت زیادہ تھی، لیکن اب فضل الہی بھی رحمت اللہ علیہ نور کے ٹیلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی محبت کسی زمانے کے لیے نہ تھی، کسی کی جہاد کے لیے نہ
کی محبت ان کے ساتھ میری خاطر تھی، اس لیے میں نے یہ مقام رہتا پھر فرمایا اسی حدیث میں وَنَبِّئُكُمْ خِيَارَكُمْ، اے میرے صحابہ میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں، ان لوگوں کی جو اعلیٰ لوگوں کی خبر نہ دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کیوں نہیں؟ فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، میں ان لوگوں کی خبر یہ دے رہا ہوں جب تم انہیں دیکھو گے تو ان کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے۔ دیکھ تو تم فضل الہی کی نہیں رہے ہو، مگر فضل الہی کے اندر خدا نے اپنے جلوہ رکھا، اس لیے آج فضل الہی رحمت اللہ نے ہمارے درمیان تو نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں ہے مگر وہاں بیٹھ کر بیٹھے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھنا خدا یاد آ جانا ہے، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں مگر وہ دنیا میں جانے کے بعد بھی دنیا کو خدا یاد آ جانا۔ ہمیں کیا، ہم نے بابا فضل الہی رحمت اللہ نے کو دیکھا نہیں، ہم نے تو ان کی ہم نے نہیں دیکھا مگر شوق اور محبت سے آئے۔ کیوں آئے؟ وہ نور ان کے اندر، نور جب ہمارے دلوں پر آیا اس نور نے ہمیں اس طرف کھچا۔ میرے دوستو پھر ایک اور حدیث باقی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ عبدا، اور جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبریل، جبریل کو بلا لیتا ہے، یا جبریل احب فلاں، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، عبارت یہی ہے لیکن ترجمہ عشق اور محبت میں اپنا کرتا ہوں۔ یا جبریل احب فضل الہی شاہ، میں اس فضل الہی شاہ سے محبت کرتا ہوں، وہ تو ہی بھی سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ یحب جبریل، اور جبریل بھی محبت کرتا ہے، ونادى جبریل فی اعلی السماء، اور جبریل یہ محبت کرنے کے بعد آسمانوں میں ڈنڈورا پیٹتا ہے، اے آسمانی کائنات کے فرشتوں، اللہ بھی اسے اگلے سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی فضل الہی سے محبت کرتا ہے، میں بھی فضل الہی سے محبت کرتا ہوں، آؤ تم بھی مل کر اسی سے محبت کرو۔ اب اللہ اور اللہ کا جبریل جب مصروف ہوتا ہے محبت الہی میں، فرشتوں کی مصروف کرتا ہے تو زمین رہ جاتی ہے، زمین رہ جاتی ہے، وہ جبریل امین پھر تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے کون اس کا بنے گا، اسے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت ڈال جائے۔ اللہ کی یاد رکھو دوستو، اللہ کے بنے کی محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ کو کرم ہوتا ہے۔ اللہ پھر زمین کے اوپر دل انتخاب کرتا ہے، دلوں کا انتخاب۔ بھائی صاحب دو منٹ بیٹھ جو میرا تو پھر اللہ زمین کے اوپر بندوں کا انتخاب، وہ دلوں کا انتخاب کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دل کس کے ساتھ ہے، دل کس کے اچھے ہے، دل کس کے محبت کرنے کے قابل ہے، ان دلوں کا انتخاب کرتا ہے، اللہ ان کے اندر محبت ڈال دیتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے اندر بابا فضل شاہ رحمت اللہ علیہ محبت ہے، یہ اللہ نے محبت بھری ہے، محبت ہے تو ہم یہاں آئے ہیں، بتاؤ اتنا سارا پڑا ہوا کیوں نہیں آیا؟ محبت نہیں ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ہی ڈالی، تو اللہ اپنے بندیوں کی محبت کے لیے چنا کرتا ہے، سب کو نہیں چاہتا، چنا کرتا ہے، جب چن لیتا ہے تو وہ محبت ڈال دیتا ہے۔ دوستو آج میں تھوڑا سا موضوع کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ عرس ہے، عرس کو سمجھنے کی کوشش کریں، عرس کیا چیز ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
اب میں ایک چیز آپ کو سمجھانے لگا ہوں، موت کا ذائقہ کیا ہے؟ اس سے لوگوں نے سمجھ لیا یہ کہ انسان موت کا ذائقہ چکھتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے ذائقہ ہے، ذائقے کی حیثیت کوئی نہیں، موت ایک ذائقہ ہے، ذائقے کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ آپ چائے پیتے ہیں، چائے پینے کے بعد اوپر سے آپ پکوڑا کھا لیتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے زبان پر چائے کا ذائقہ کتنی دے رہا ہے؟ ذائقہ اتنی دے رہا ہے کتنی دیر آپ نے پکوڑا اتنی دیر ذائقہ رہا ہے، جو ہی آپ نے پکوڑا کھایا چائے کا ذائقہ چلا گیا۔ اب آپ نے پکوڑا کھا لیا، آپ اوپر سے آپ امرود کھا لیں، بابا جی اس پکوڑے کا ذائقہ کتنی دیر آپ کے پاس رہے گا؟ جب تک آپ امرود نہیں کھائیں گے۔ جب امرود کو اوپر سے کھا لیا تو پکوڑے کا ذائقہ کدھر گیا؟ چلا گیا۔ تو ذائقہ موت بھی آئی ہے چلی گیا، اس کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، موت کی حیثیت ہی کوئی، ذائقے کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو چلی جاتی ہے، آتی ہے، ہزاروں سینکڑوں دن میں ہم ذائقے لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، چلے جاتے آ جاتے ہیں۔ موت بھی ایک ایسا ذائقہ ہے جس طرح انسان اس حالت میں ہے، اس سے پہلے مثال بالا اعلیٰ میں مقام علیین پر تھا، وہ اس شے کچھ اور تھی، ارواح کی صورت میں۔ جب وہ کچھ عرصہ رب نے وہاں جتنا چاہا رکھا، پھر وہ ارواح وہ دوسری شکل میں آئی، اس کو انسان پیٹ کے اندر لایا گیا۔ اب وہاں جب تھا تو روح تھی، اب وہ ماں کے پیٹ کے اندر آ گیا، وہ عالم اور تھا، اب یہ عالم اور ہے۔ اب بچہ جب یہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ کتنا سال رہتا ہے؟ 8 سال 9 سال 9 مہینے میں رہتا ہے، وہ بچہ 9 مہینے رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، موت کیا ہے؟ موت المومن تحفۃ المومن، موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے۔ پھر فرمایا الموت راحت المومنین، موت جو ہے مومنوں کے لیے راحت ہے۔ تو انسان پہلے تھا عالم علیین پر، جیسے انسان نوکری کرتا ہے فوج کی یا پولیس کی، تو وہ 4 سال 6 سال ایک اسٹیشن میں کام کرتا ہے، پھر اس کو دوسرے اسٹیشن پر منتقل کر دیا جاتا ہے، ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، پھر ٹرانسفر کر دی جاتا ہے، کبھی لاہور کبھی پشاور کبھی کوٹا، یہ ٹرانسفر اس کی نوکری ہوتی رہتی ہے، ٹرمینیشن نہیں ہوتی، نوکری ختم نہیں ہوتی، ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو انسان ٹرانسفر ہوا ہے، کبھی مقام علیین میں تھا، ادھر سے ٹرانسفر ہو کر ماں کے پیٹ میں آیا، ادھر سے ٹرانسفر ہو کر اس دنیا میں آیا، اب اس دنیا کو اس نے چھوڑنا ہے، آگے اگلی دنیا عالم برزخ میں۔ یہ موت جو ہے یہ اس کے لیے ایک دروازہ ہے، اس کے لیے جیسے ایک دروازہ ہے۔ ارے موت جو خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی، انسان کی ایک حیثیت ہے، انسان نہ کل مرے گا، اور ادھر بھی انسان تھا، ماں کے پیٹ میں بھی انسان تھا، مگر شکل بدل، ادھر بھی انسان ہے، عالم برزخ میں بھی انسان ہے۔ اور جب عالم برزخ مل جائے گا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، روتا بہت ہے، تو ڈاکٹر کو شوق کہتے ہیں، لیکن عرفا کہتے ہیں روتا وہ اس لیے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا نا، تو وہ کہتا تھا یہی میری دنیا ہے، یہی میری دنیا ہے، وہ اسی میں خوش تھا۔ اور جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس کی آنکھیں بند تھی، روتا جب اس کا آنکھ کھلا، اس نے کہا واہ بھائی واہ، یہ نور، یہ مالا اعلیٰ کا نور، یہ ماں کی ممتا، یہ باپ کا پیار، یہ رشتہ داروں کی محبتیں، اصل دنیا تو یہ ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے اصل ماں کا پیٹ پر وہ میرے لیے قید خانہ تھا، اصل دنیا یہ ہے، مگر یہ بچے کی دنیا تھی۔ تو اللہ والوں کی یہ دنیا قید خانہ ہے، اللہ کے بندوں نے اس قید خانے سے آزاد ہو کر عالم برزخ میں جانا ہے۔ یہ بہت عالم برزخ میں جانے کا یہ ذریعہ،
موت خاتمے کا نام نہیں ہے، موت خاتمے کا نام نہیں ہے، انسان خود ایک طاقتور ہے، انسان کا خاتمہ نہیں ہے۔ ہاں جن کا خاتمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جن کا نہیں ہوتا داتا نے میری دیکھ رہے آج 900 سال ہو گئے، 1000 سال شاہدان ہر ولی اپنے اپنے اثرات چھوڑ رہا ہے، اپنے اپنے اثرات، اپنا اپنا روحانی فیض چھوڑ رہا ہے۔ ان کے فیض یہ ثابت کرتے ہیں وہ ادھر بھی زندہ تھے، تیرے یہاں آزاد بندوں کی نہ وہ دنیا نہ یہ دنیا، جہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ دوستو خواجہ فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ یہ والد محترم نام تھا میرا باقی نظر رحمۃ اللہ علیہ، یہ علاقہ جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں۔ کچھ ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہوتے ہیں، ہم بیٹھے کہاں ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے، جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں۔ یہ آپ کو بتائیے یہ سید امیر علی خمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل ہے، آپ کی بیٹی کی نسل ہے۔ یہ جموں کشمیر کے رہنے والے تھے، ادھر سے ان کے والد محترم ہجرت کر کے پڑیہار تشریف لائے، اور پڑیہار میں کچھ عرصہ رہے، ان کے والد محترم کا وہاں انتقال ہوا، میر آباد نظر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا، تو ان کو مصائب حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ یقین آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ اتنا اس دور کا بیکورڈ ایریا تھا، بڑی مشکل زندگی تھی۔ یہ لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ مائیگریشن ہجرت کرتے ہیں اللہ کے خاطر، اور ادھر انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا۔ والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد چھجا شریف والوں نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ادھر سے ہجرت کر کے چھجا شریف تشریف لائے، تو چھجا شریف انہوں نے زندگی گزاری، عوام کو، لوگوں کو کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں خاموش، وہ نظروں سے بلانے والے ہوتے ہیں، کچھ باز کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ بات کو تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ خاموش تبلیغ کرتے ہیں اور روحانی تصرف کیا کرتے ہیں، روحانی فیض دیا کرتے ہیں، اور عرصہ گزرا یہاں رہے، اور بڑے بڑے سائیں رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جیسی ہستیاں ان کے پاس آیا کرتی تھی، جو ہی ادھر سے سائیں صاحب گزرتے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو ان کے تقویٰ کی ایک بات میں نے پڑھی ہے، تقویٰ ایک بڑی چیز ہے، یاد رکھیے، بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ تقویٰ حضرت ایک عورت ہی، تو اس نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضور میں چھت کے اوپر رات کو خلیفہ ہارون الرشید کا قافلہ جاتا ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے، اس روشنی میں سود کاٹتی ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے؟ تو وہ صاحب گھبرا گئی کہ ایک عورت ایک ایسا سوال مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ اس نے پوچھا بی بی، جواب تو میں دوں گا بعد میں، کہ ہی تم بشر حابی کی بہن تو نہیں؟ مجھ سے کہا ہاں میں بشر حابی کی بہن ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں یہ سوال بشر حابی کی بہن کر سکتی ہے، روئے زمین کے اوپر اور کوئی عورت ایسا سوال نہیں کر سکتی ہے کہ میں کوٹھے کے اوپر بیٹھی رہتی ہوں، جہاں سے شاہی کافرے گزرتے ہیں تو ان کے پاس لالٹینیں ہوتی ہیں، اس کی روشنی کے اوپر میرے چھت کے اوپر پڑتی ہے، میں سود کاٹنا شروع کر دیتی ہوں، آیا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ ایسا تقویٰ خواجہ فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نے دیکھا۔ تو آپ نے مرشد خانے میں گئے تھے، ان کے پاس مہمان بہت زیادہ شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک کمرہ بناتے ہیں، تو کمرے کی بنیادیں رکھی، تو خود مرشد کے پاس چلے گئے، تو پیچھے سے یہ بڑے صاحبزادوں نے مل کے الگ سے کمرہ جب بنایا، تو جو کڑی تھی نا لکڑ، یہ جا کے ادھر سے ککروڑ سے جا خرید کے لائی، وہ اوپر ڈالی، اوپر مٹی ڈالی، کمرہ تیار ہو گیا۔ فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے تو اس نے کہا یہ لکڑی کدھر سے آئی؟ لکڑی قیمتی ہے، ایسی نہیں لکڑی ہونی چاہیے تھی، دوسری لکڑی ہونی چاہیے تھی۔ تو بڑے صاحب نے کہا کہ حضور میں خرید کے لایا ہوں ادھر سے۔ آپ نے فرمایا یہ پانی سے بہہ کے آتی ہے، لوگ اس کو چوری روکتے ہیں اور چوری چھپے اس کو بیچ دیتے ہیں، تو میں اس کمرے میں انہوں نے کہا کہ میں پیسے دے کے
خرید کر آئے ہو، تو آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، جس کے اوپر شک پڑ جائے وہ جائز نہیں ہے۔ تو ساری زندگی خواجہ فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کمرے میں رہے، اور یہاں تک کہ جب ان کا آخری وقت آیا دنیا سے جانے کا تو انہوں نے چارپائی اس کمرے میں اندر جانا چاہیے، تو آپ نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں چارپائی نہ رکھی جائے، اس کمرے میں جس کمرے کی چھت کے اوپر مجھے شک ہے۔ یہ تقویٰ والے پرہیزگار لوگ تھے، حالانکہ یہ خریدی ہوئی چیز تھی، چوری کی چیز نہیں تھی، خریدی ہوئی تھی، لیکن آپ نے کہا نہیں میں اس کمرے میں جانا۔ میرے بھائیو، جب اللہ کا ولی اس دنیا سے جاتا ہے، جب بچہ جاتا ہے آتا تو روتا ہے، جب اللہ کا ولی دنیا میں جاتا ہے تو جب پہلی رات آتی ہے، آخری بات رات آتی ہے، اس کو سلایا جاتا ہے، قبر کے اوپر سویا جاتا ہے، تو فرشتے اس کو کہتے یہاں یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ کا ولی قبر میں اتارا جاتا ہے اس کو دو زیارتیں کرائی جاتی ہیں، دو دیدار کرائے جاتے ہیں، دو دیدار۔ ایک وہ دیدار اس کی روح کو جب فرشتے باہر نکالتے ہیں تو نور کے برتن میں ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں تو اللہ سب کو نظر کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ روح دوبارہ اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے، وہ ایک زیارت اور یہ ایک تکفیر، اور پھر اس کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، دوسری تکفیر۔ جب دوسری تکفیر ہوتی ہے تو دوسری زیارت ہوتی ہے۔ کس کی زیارت ہوتی ہے؟ جب اللہ کے بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نومت العروس، اے اللہ کے ولی اس دلہن کی طرح سو جا۔ عروس کہتے ہیں دلہن کو۔ جب پہلی رات کی دلہن آتی ہے نا، سارے شادی شدہ، جب پہلی رات کی دلہن آتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے سرکار کے آنے سے پہلے تھوڑی سی آنکھیں بند رکھتی ہے اور اسی لباس اوپر اتار کے نیچے، تو پھر وہ آگے پردہ اٹھاتا وہ دیکھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے ولی نمت نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، دلہن کی طرح سو جا۔ جب دلہن کی طرح سو جا، اب تیرا عاشق جس کے لیے تو دنیا میں زندہ تھا، جس کا ذکر بیابانوں میں کرتا، ریگستان آبادیوں میں کرتا، مسجدوں میں کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، وہ اب تجھے جگانے کے لیے آئے گا، تیرا عاشق تیرے پاس ہے۔ اللہ اپنا دیدار کرواتا ہے، یہ دوسرا دیدار ہے۔ پھر اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سامنے لایا جاتا ہے، یہ دیدار۔ جب یہ دیدار ہوتا ہے تو پھر پوچھا جاتا ہے اس بندے، اس شخصیت، اس ہستی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہوا کرتا تھا، اس کے بارے میں کیا کیا ہوا کرتا تھا۔ اب جب یہ بات ہو جاتی ہے، اس سوال جواب ہو جاتے ہیں، پھر یہ جواب آتا ہے تیرا کام مکمل ہو گیا، سو جا سو جا سو جا۔ دوستو آج کا دن، آج فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عروسی لباس پہنا ہے، آج ان کی شادی کا دن ہے، آج اس کا اپنے محبوب کے ساتھ ملنے کا دن ہے، آج اپنے دوست کے ساتھ ملنے کا دن ہے، آج اس کو اپنے رب کے ساتھ ملنے کا دن ہے، آج اس کی ملاد، اس کی شادی کی خوشی میں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور انہیں درجات کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام سے اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جماعت عثمان
سارے رل کے ذکر کر لو جی الا اللہ 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 محمد رسول اللہ 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 اللہ
یا حیو یا قیوم 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ اللہ
اللہ محمد 4 یار 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 ثابت حق ثابت حق ثابت ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب تاج والمراج والمراد والقلم دافع البلاء والوباء والقبض والمرض والألم اسمه محبوب مرفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسم مختص وطار منور في البيت والحرم شمس الدواء بدر تجا صدر القلال والكرف ورمسوات جميل شيء شوفي المقل صاحب جوهد القلم والله أصوات الدين خير القلوب مرد المراد فهم سنب المنتهى ما كان قاب قوسين وقرب مدرسة المقصود والمقصود موجود سيد السنين خاتم النبيين شفيق النبيين ونشر النبيين رحمة العالمين عبدالله اشتبران جزاكين شمس العارفين سراج السالكين نسمع من الربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السقلين نبي الأرمين إمام قبلة الوسيلة رب الدارين صاحب كعبة قوسين ويهود رب المشرق ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين
فرمائے نور من نور مشتقون من جماله بلغت ولاد کماله تجبر جاد جماله حسنت جمیع خصاله صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على محمد المقام المجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد سبحان ربك عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم فرمائے بالخصوص جناب محمد نذیر صاحب سہار شریف آپ کی فیملی کے لیے دعا کے لیے حکم دیا گیا ہے اللہ پاک آپ کو صحت کامل عطا فرمائے آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے گھر میں رزق مال جان اولاد عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے بالخصوص جناب مسجد صاحب کی فیملی کے لیے دعا کے لیے حکم دیا گیا ہے اللہ پاک آپ تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے آپ کے گھر پہ اپنا خصوصی کرم و فضل مہربانی عطا فرمائے شر شیطان شر انسان کی شر سے محفوظ فرمائے بالخصوص جناب دعا کے حکم دیا گیا جناب اظہر چشتی صاحب آپ کے بھانجے حسن اور حسین کے لیے سارے ثواب کے لیے جو کچھ نہ پاک پڑی گئی الہ العالمین آپ کو اپنے سارے ثواب پیش کرنے کے لیے قبول اور منظور فرمائے قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرمائے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے بالخصوص دعا کے لیے حکم دیا گیا ہے جناب حاجی سلیمان صاحب فریاد شریف سے اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے آپ کی تمام مشکلات پریشانی کو دور فرمائے رزق مال جان اولاد عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے بالخصوص دعا کے حکم دیا گیا جناب حاجی امین صاحب اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے آپ کے گھر پہ اپنا خصوصی کرم و فضل مہربانی عطا فرمائے بالخصوص جناب صوفی محمد برکت صاحب اللہ پاک آپ کی فیملی پہ اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے بالخصوص جناب صوفی برکت صاحب کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے آپ کی تمام مشکلات پریشانی کو دور فرمائے بالخصوص آپ کی صاحبزادی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور بالخصوص الہ العالمین آپ کی صاحبزادی کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے بالخصوص الہ العالمین سمیر اور واسف صاحب کی والدہ صاحبہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کو اللہ پاک صحت کاملہ اجر عطا فرمائے تمام مشکلات پریشانی کو دور فرمائے بالخصوص جناب شیخ محمد یونس نقیبی صاحب اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے آپ کی اولاد ہے اللہ خصوصی کرم و فضل مہربانی عطا فرمائے بالخصوص جناب فیصل رمضان چشتی صاحب اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے بالخصوص الہ العالمین آپ کو اولاد نرینہ سے یا الہ العالمین کامیابی و کامرانی عطا فرمائے بالخصوص آپ کی رزق مال جان اولاد عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے بالخصوص محمد اویس صاحب صاحب حاجی جناب صوفی برکت صاحب اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات پریشانی کو دور فرمائے رزق میں مال میں جان اولاد عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے بالخصوص جناب اسد رفیق صاحب اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات پریشانی کو دور فرمائے رزق میں مال جان اولاد عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے بالخصوص جناب حضور کی بلائے عالم آفتاب ہدایت آفتاب ولایت صوفی باسفہ حضرت بابا فضل الہی المعروف فضل شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سال ثواب کے لیے 3 مرتبہ قرآن پاک شریف پڑھا گیا ہے 300 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی گئی ہے 1,50,000 مرتبہ درود شریف پڑھا گیا ہے 1,00,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا گیا ہے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا گیا ہے 1,00,000 مرتبہ الحمدللہ پڑھا گیا ہے 1,00,000 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا گیا ہے 1,00,000 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھا گیا ہے 1,00,000 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھا گیا ہے الہ العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ سے پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ سے حضور زہد الانبیاء فقر الاولیاء سرکاج اولیاء شیخ الاسلام والمسلمین شیخ بحر بر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شگر رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرما آپ کے درجات کی بلندیاں عطا فرما قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما جنہوں نے کلام پاک پڑھ کے میرا ملک کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرما رزق مال جان اولاد عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما تمامی احباب مرتبہ ہم شریف کے مرتبہ شریف اللہ حضور اللہ پر سے اپنے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خزي ساهل لنا أشقاءنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إمداد الناس بندے غم آزاد در دین و دنیا شہاد دنیا ہو سے آزم دستگیر الہ العالمین تمام دلال اسلام پاک کو الہ العالمین جو اتنے پاک پڑھ کے لگی ہیں تمام محفل پاک الہ العالمین نگر پاک کو بالخصوص یا الہ العالمین تیری پاک رحم بارگاہ میں پیش کرنے الہی قبول اور منظور فرما بالخصوص تمام محفل پاک کا ثواب نگر پاک کا ثواب جو کچھ نام پاک پڑھ کے میں لگی ہیں الہ العالمین تمام کا ثواب بالخصوص تیرے محبوب پاک صاحب اللہ نبی کرم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما الہ العالمین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما الہ العالمین 1,00,000 جو کتاب و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما الہ العالمین علامہ پاک کا ثواب حضرت پاک کا ثواب تمام اہل پاک کا ثواب بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی پاک بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما بالخصوص الہ العالمین حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پاک بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما بالخصوص الہ العالمین حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ طاہرہ رضی اللہ کی بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما الہ العالمین بالخصوص 72 شہداء کربلا تمام کی بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما بالخصوص الہ العالمین میں اپنے پاک اسواب جو کچھ کلام پاک پڑھ کے میں لگے گی حضور غوث سلطان محمود سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما آپ کے والدین کریمان کی روح سے ثواب پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما حضور غوث الورا کے زیر سایہ ہر ولی کے روح سے ثواب پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما بالخصوص الہ العالمین خواجہ چشت معین الدین چشتی اجمیری سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما بالخصوص یا الہ العالمین آپ والدین کریمان مریدین و قربا بن مرشد کی بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما الہ العالمین پاک اسواب حضرت پاک اسواب بالخصوص جو کچھ کلام پاک پڑھ کے میں لگے گی تمام اسواب بالخصوص ان کے آسمان پاک کے حاضر ہیں حضور ذات الانبیاء فخر الاولیاء سرتاج اولیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر شیخ بحر آپ کی بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما آپ کے درجات میں بلندی عطا فرما آپ کا فیض ہم کو جاری گساری فرما بالخصوص الہ العالمین پاک کا تشریف کے لیے صاحب مزارات تمام کی بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما بالخصوص الہ العالمین حضرت محمد العالمین صاحب پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما حضرت نظام الدین محبوب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ علی میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما بالخصوص دینا شہر ضلع شہر دلی کے صاحب مزارات ہیں بالخصوص حضرت سائنس والا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی واقعہ سے ثواب پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما الہ العالمین بالخصوص تمام اہل پاک کا ثواب اپنے پاک کا ثواب جو کچھ کلام پاک پڑھ کے میں لگے گی تمام کا ثواب بالخصوص ہمارے خاندان کے جو ذکرین حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی شہنشاہ حمدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما آپ کے درجات بلند بلندی عطا فرما بالخصوص حضرت پیر اسحاق اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما بالخصوص الہ العالمین حضرت میرا بخش المعروف میرا عباس قدر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا ہوں الہی قبول اور منظور فرما آپ کے آل پاک بالخصوص جن کے
اس مبارک میں ہم شامل ہیں تمام بالخصوص جتنے بھی حاضرین ہاتھ اٹھائے ہیں بالخصوص یا الہ العالمین جو کچھ ہمیں پاک پارٹی میں ذکر کیے ہیں تمام کا سوال بالخصوص احکام ہدایت محکم ولایت حضرت جناب فضل الہی المعروف فضل شاہ صدق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ عالم میں پیش کرنا الہی قبول اور منظور فرما آپ کی درجات میں بلندی عطا فرما قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما آپ کا فیض ہم پہ جاری مساری فرما تمام مشکلات پریشانی کو دور فرما الہ العالمین بالخصوص آپ کے الفاظ الادباس حضرت بابا عبدالعزیز شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی وفات سے ثواب پیش کرنا الہی قبول اور منظور فرما بالخصوص حضرت نظام الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جناب بابا غلام ربانی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی وفات سے ثواب پیش کرنا الہی قبول اور منظور فرما آپ کے الفاظ الادباس حضرت جناب بابا غلام جنانی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب عاطف حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی وفات سے ثواب پیش کرنا الہی قبول اور منظور فرما بالخصوص جناب حاجی محمد صدیق شاہ آپ کی وفات سے ثواب پیش کرنا الہی قبول اور منظور فرما بالخصوص یا الہ العالمین انہوں نے دعا کی حکم کی اللہ پاک نے تمام نیک دلی جائز تمنات حاجات کو پورا فرما عزت مال جان اولاد انتظاموں میں برکتیں عطا فرما بالخصوص یا الہ العالمین جو آسمان پاک کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا الہ العالمین ان کے ساتھ تعاون فرما یا الہ العالمین حاضرین کی تمام نیک دلی جائز تمنات حاجات کو پورا فرما حاضرین کی یا الہ العالمین سزا کار دنیا پانی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی دنیا پانی سے تمام گروہ میں ثواب پیش کرنا الہی قبول اور منظور فرما